ویڈیو کو لائک کریں، نور جمال رضوی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ایک کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولكنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خجدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دو چار مرتبہ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بابا سے بلند طرح پڑھ رہی ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت دیگر گوشہ مؤسسہ اعظم پاکستان صاحبزادہ والا شان جناب حضرت قبلہ پیر صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام جگر گوشہ مؤسسہ اعظم پاکستان قائد اہل سنت جناب صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، معزز سامعین، عزیز دوستو، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سامعین حضرات، یہاں تو حاضری کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں، یہاں کوئی فن خطابت یا تقریر وغیرہ کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہوتا، یہاں تو بہت بڑے جو ہمارے مسلک کے نامور شخصیتیں ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہیں، اس اجتماع میں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے جو میرے معیار کے جو لوگ ہیں ان کا صرف عزت افزائی ہوتی ہے، اور ہم آتے بھی حاضری دینے کے لیے ہیں، کوئی فن خطابت دکھانے کے لیے ہم نہیں آتے۔ اور ہم سے بہت بڑے علماء ماشاءاللہ جو عالم ہیں اور جن پر اہل سنت کو فخر ہے وہ لوگ موجود ہیں، مگر یہ بھی خیال رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب جاہل ہی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم بھی کر لیتے ہیں، وہ ہم سے بڑے عالم ہوتے ہیں، یعنی ہم جاہل نہیں ہوتے تو ماشاءاللہ ہم سے بڑے عالم ہوتے ہیں جن کے سامنے سورج کے سامنے چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ سامعین حضرات، اس لیے میرے بعد ایک طویل لسٹ ہے، میں چند جملے عرض کروں گا، آپ توجہ فرمائیے گا۔ اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری دنیا میں ایک اختلاف ہے مسلمانوں میں جو پایا جاتا ہے، باقی ضمنی ہے کہ حضور کو کیسے مانا جائے۔ کو بات سمجھے میری بھائی، میری بات کو سمجھے ہو؟ آپ پوچھیں کوئی اتنی بڑی آپ نے بات ہی نہیں کی جس کو ہم نہ سمجھے ہو، صرف ہمارا مزاج بخیلوں والا ہے، کوئی بات سنے تو سبحان اللہ تو کہہ دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ ہمارے مولانا ضیاء اللہ صاحب تو ماشاءاللہ بہت مجھ سے پہلے میرے مسلک کی نامور شخصیت ہے، مناظر اسلام ہے، ان کی باری تو سبحان اللہ سبحان اللہ، میری باری یہ نہ کہنا یہ زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے، مناظر اسلام سبحان اللہ، یہ چھوٹا وے کے روند مارن والی گل ہے۔ بہرحال اختلاف ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے درمیان جتنے بھی گروہ بنے ہیں کہ حضور کو کیسا مانا جائے۔ ایک کہتا ہے اپنے جیسا مانو، جو نہ مانے وہ مومن نہیں۔ دوسرا کہتا ہے جو اپنی جیسا مانے وہ مومن نہیں، حضور بے مثل اور بے مثال ہیں۔ ایک کہتے ہیں عام بندوں کی طرح مانا جائے، کوئی کہتا ہے دیہات کے چودھری کی طرح مانا جائے،
کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کہتا ہے کہ ان کو حاضر ناظر مانو، کوئی کہتا ہے نہ مانو، کوئی کہتا ہے جو مانے وہ کافر ہے، کوئی کہتا ہے جو مانے وہ کافر ہے، کوئی کہتا ہے علم غیب مانے تو تب کافر ہے، کوئی کہتا ہے نہ مانے تو تب کافر ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کو نور مانے تو تب کافر ہے، کوئی کہتا ہے نور نہ مانے تو تب کافر ہے، کوئی کہتا ہے بشر مانے تو تب کافر ہے، کوئی کہتا ہے بشر نہ مانے تو تب کافر ہے۔ یہ ایک اختلاف ہے، ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کو کیسے مانا جائے، اور جب کوئی قوم دھڑوں میں تقسیم ہوتی ہے تو پھر جائز یا ناجائز نہیں دیکھتی، وہ صرف اپنے دھڑے کو دیکھتی ہے۔ جب قوم دھڑوں میں تقسیم ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کون ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا دھڑا ہے یا نہیں۔ اور وہ اس دھڑے بندی میں بہت بزرگ اکابر اچھے اور بہت اعلیٰ لوگ جو ہیں وہ بھی تنقید کا نشانہ بن جاتے ہیں، جس کی عزت و عظمت اور وقار پوری قوم کے دل میں ہوتا ہے، اس کے کردار جیسا کوئی کردار پیش نہیں کر سکتا، اس کی گفتار جیسی کسی کی گفتار نہیں ہوتی۔ بندہ واقعی بہت اعلیٰ فرسٹ کلاس ہوتا ہے اور واقعی بہت بہترین ہوتا ہے، مگر دھڑے بندی کا ستیہ ناش، اس کی عزت، اس کی پگڑی اچھالنے سے بھی کوئی بندہ گریز نہیں کرتا، سوائے چند ہے کہ کوئی منصف ایسے ہوں۔ بہرحال دھڑے بندی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اچھے برے یا نیک اور بد، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں کی جاتی، صرف دھڑے کو دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان میں وہ قابل احترام شخصیتیں جنہوں نے پرچم اسلام کو بلند کیا اور جس کو بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر دھڑے کا ستیہ ناش جنہوں نے محدث اعظم پہ بھی تنقید کروا دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخصیت، وہ کردار، وہ مقام جو محدث اعظم پاکستان کا تھا، اپنے نہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں پیتا ور پیدا۔ اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ دھڑے بندی ایک ایسی لعنت ہے کہ جس میں جو پھنستا ہے آدمی وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ بہرحال اختلاف یہ ہے کہ حضور کو مانا کیسے جائے۔ ایک ہے ترجمان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ترجمانی کی حضور کو ایسے مانا جائے۔ یہی اختلاف تو یہ آج سے تقریباً 150 تک یعنی 150 سال سے پہلے کوئی اختلاف نہیں تھا کہ حضور کو کیسے مانا جائے۔ یہ اختلاف بالکل نیا ہے، تقریباً 1.5 صدی کا اختلاف ہے، اس سے پہلے یہ اختلاف نہیں تھا۔ اور یہ اختلاف اسی وقت ہوا جب اس ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو انگریز داخل ہوا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، انگریز داخل ہوا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ انگریز، ہم نے اس وقت کہا تھا کہ انگریز برا ہے، ملعون ہے، یہ ملک میں تباہی بچائے گا، فتنہ پروری کرے گا، مسلمانوں کا دوست نہیں۔ مگر اس وقت جن لوگوں نے ساتھ دیا، وہ ایک پنجابی کا مقولہ معروف ہے کہ جنہوں نے ہاتھوں سے دی ہوئی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے، آج دانتوں سے کھول رہے ہیں۔ اگر اس وقت سنیوں کی بات مان جاتے تو آج کا دن دیکھنا نہ پڑتا۔ بے شک آج کا دن مد نہیں دیکھنا پڑتا کہ جو آج دیکھ، آج اگر پکار رہے ہو کہ امریکہ کافر ہے، اسلام کا دشمن ہے، اگر اس وقت اعلیٰ حضرت کے فرمان کے مطابق تم مان جاتے، علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کے فرمان کے مطابق مان جاتے کہ واقعتاً کافر ہے، یہ مومن کا دوست رہا ہوتا اور مومن کا دوست نہیں ہو سکتا، اس وقت اگر تم چمچہ گیری نہ کرتے تو آج کا دن شاید نہ دیکھا دیتا۔ اللہ اکبر یا رسول۔ آج کا دن شاید ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ اور پھر اس کے بعد پھر ڈبل غلطی ہوئی کہ جب عراق پہ حملہ ہوا اس وقت بھی ہم نے کہا کہ کعبے میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے والوں، یہ انگریز تمہارا دشمن ہے، یہ اسلام کا دوست نہیں، اس نے قوم کو تباہ کیا، فرقہ ورائیت پھیلائی، اس کے امام پہ سب کچھ ہوا۔ اور میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں غلط بات ہے جو بات کرتا ہوں ذمہ دار ہوں، اپنی بات کا خود ذمہ دار ہوں، قیامت تک نہیں، جب تک زندہ ہوں اس وقت تک ذمہ۔ اگر قیامت کو یہ ہوش ہوئی، اگر کسی نے سوال پوچھا تو اس وقت بھی میرا موقف یہ ہوگا کہ میں درست کہہ رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ ہوش تو ہوگی، ساڑھے ہوش کا تو اڈرنے نے کام ہی پیڑا کوئی نہیں کیتا۔ بھائی کوئی ایسا کام نہیں کیا، بھائی چوری کرے تو پولیس والے جوتے مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بولیے تو صحیح،
آپ بولے تو صحیح. یہ دوجے دی بانگ تے کلمہ پڑھنے والی گل نہیں, تسی پڑھ لو بشک سبحان اللہ. بھائی اگر چوری کرو گے تو پولیس جوتے مارے گی, ڈکیتی کرو گے تو جوتے مارے گی. ویسے تو نہیں پولیس کچھ کہے گی, ہاں یہ ہو سکتا ہے کبھی غلط لوگوں میں بیٹھنے سے بھی جوتے پڑ جاتے ہیں. نہیں سمجھے میری بات کو, اور پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر تو اتنا نیک تھا تو ان بدوں میں لینے کیا آیا تھا, نفل پڑھنے نہیں کنجرا نے کار ضرور پڑھنے مسیحت نہیں تھی کو. ہائے ہائے ہائے, سب کچھ گوا کے غیراں دے پیچھے ہاتھ بن کے پھرن والے ہو, کاش ادو کدی سنیا دی گل مان جاندے ہو. ہاں بہرحال حضور کچھ اپنی باتیں کرنی ہوتی ہیں, آپ کی عزت آپ کیونکہ اشرف کی فراخ دلی ہے, وہ ہر سننے کے لیے نرم گوشت. ہاں جی ہاں جی ہاں, اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا, مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات تو کر دی, وہی بات ہے کہ چھوٹا سمجھ کے اگنور کر دیا, اگرچہ میں اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا, بہت بڑا ہوں, سچی بات کرنے والا ہوں نا. حضور کا غلام چھوٹا نہیں ہوتا, جو بزرگ ہو اس کے سامنے بہت چھوٹا ہوں, خادم ہوں, خادم کی حیثیت رکھتا ہوں, مگر بات کرنے میں پورا ہوں, حق رکھتا ہوں. عزیزان گرامی, بات کر رہا تھا کہ اس وقت بھی ہم نے روکا, مگر ہماری بات کسی نے نہ سنی. آج دن نہ دیکھنا پڑتا اگر اس وقت سنیوں کا ساتھ دیتے. بات طویل ہو جائے گی, وقت شارٹ ہے, تو مرض کر رہا تھا. خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, میرے نبی کو کیسے مانو, میرے نبی کو اس طرح مانو. کن لوگوں کی طرح؟ الناس سے مراد صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, اصحاب رسول. فرمایا میرے نبی کو مانو, میرے نبی کے متعلق عقیدہ وہ رکھو جو ان لوگوں کا عقیدہ ہے, اور صحابہ جیسا عقیدہ رکھو. اب دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ جیسا عقیدہ کس کا ہے. دیکھنا کہ انگریز کے اماں پہ ان لوگوں نے کیا کیا, اور آج اسی سے کیا ان سے ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ان سے نہیں, عالم اسلام سے ہو رہا ہے. مگر یہ لوگ اس بات کا ذمہ دار ضرور ہیں. آج تمہیں پتا چلا کہ بات سنیوں کی سچی تھی کہ انگریز اسلام کا دشمن ہے, مسلمان کا دشمن ہے, یہ ملک کا دشمن ہے, قوم کا دشمن ہے ہماری. یہ اللہ دا فضل ہے. اگلی گل کہ لتر کھا کے جائے گا, وہ ضرور جائے گا. ساڈے پرویز صاحب آندے نہیں پے بڑے سپر پاور ہے. میں کہ دو پہلے بھی ایک سپر پاور ہے سی, بڑی سپر پاور ہو گئے کہ یہ ذلیل ہو کے گئے نہیں. فرعون بھی سپر پاور سی نا, بولو تو صحیح. فرعون بھی سپر پاور تھا, اس نے خدا کو آیا. نمرود سپر پاور تھا, بلکہ جہنم بنایا, آگ جلائی. حضرت ابراہیم کے متعلق فیصلہ کیا کہ پھینک دو, جب پھینکا گئے تو فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے گلزار ٹھنڈی ہو جا. ٹھنڈی نہیں بلکہ سلامن و سلامن, سلامتی والی. اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ سردی لگ جائے, اتنی گرم نہ رہی پسینہ آوے. و سلامن, سلامتی والی ہو جا. اور پھر کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ سپر پاور تھا. کیا ہوا؟ ایک مچھر حقیر سا جانور ہے, وہ ناک میں داخل ہو گیا. اب وہ پھڑپھڑانے لگا دماغ میں جا کے. اب اس کو ٹھکورا جائے گا تو تبھی سکون آئے گا اس کو. آج میں بادشاہ ہوتا ہے نا, یہ گولیاں اٹھا دیا سن, سرکار اٹھو, سر اٹھو, بادشاہ سلامت اٹھو. او دے کول ایڈے لتر والا بندہ اس کول بایا ہوندا سی, جاؤ سے لینا تو پھڑپھڑانا نہ, اس لتر لا لیا, 5-7 سر دے وچ مارنے. یہ وڈے بادشاہ جی حکیم دعا نہیں دیندے, خالی پیٹ 3 پوڑیاں کھانیاں, وہ خالی پیٹ جتیاں کھاندا سی. انشاءاللہ اب یہ بھی خالی پیٹ جوتے کھائے گا انگریز, انشاءاللہ کھائے گا جوتے, جوتے ضرور کھائے گا. مگر کہنا تو یہ چاہوں گا کہ اگرچہ ہم طالبان کے ساتھ ہیں, مگر افغانستان کے ساتھ ہیں, مسلمان کے ساتھ ہیں, مگر یہ سب کا کیا دھرا ان لوگوں کا ہے جو آج اسلام لمبردار بنے ہوئے ہیں. اس وقت انہوں نے انگریز کی چمچا گیری کی, حوصلے بڑھائے, ان کو موقع دیا کہ مسلمانوں میں انتشار پھیلا دیا جائے, انتشار, افراتفری پھیلا دی جائے. انگریز کے ماں پہ وہ عقائد ایجاد کیے کہ مسلمانوں کو گروہ در گروہ تقسیم کر دیا. آئیے مرض کرتا ہوں,
ہمارا وہ عقیدہ ہے، فرمایا اس طرح مانو جیسے اصحاب رسول نے مانا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کا عقیدہ اصحاب رسول جیسا ہے، کس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ انگریز آیا، حکومت کرنے کی دو مین چیزیں ہیں، توجہ فرمائیے کیا تھا؟ ایک ہے کہ اپوزیشن انتہائی کمزور ہو، اور پیپل جو بھی ہے، عوام جتنی بھی ہے، وہ حکومت کی رسپیکٹ کرے۔ حکومت کرنے کے مین دو اصول ہیں، توجہ فرمائیے۔ تو انگریز نے پورا سروے کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ کے متعلق یا حضرت عیسیٰ کی بات کرنے کی مجھے ضرورت رہی، اس لیے کہ مسلمان قرآن پڑھائیں گے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، سب قرآن پڑھیں گے۔ قرآن پڑھنا پڑھانا عبادت سمجھتے ہیں، قرآن پڑھیں گے، ان کو حضرت عیسیٰ کے کمالات، فضیلت، عظمت کا علم ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت عظیم عورت تھی، فضیلت والی، شان والی، وقار والی تھی، اور جب پیدا ہوئے وجعلنی نبیّا، نبی پیدا ہوئے، پھر انہوں نے کیا نا جھولے میں کلام کیا، پھر اس کے بعد وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کوڑیوں کو ٹھیک کرتے ہیں، نابینوں کو بینائی دیتے ہیں، اور کوڑیوں کو درست کرتے ہیں، غائب کی خبریں دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہ روح اللہ ہے۔ یہ فضیلتیں خود بخود مسلمانوں کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا علم ہو جائے گا۔ اب چاہیے یہ کہ جو فضائل عیسیٰ میں ہیں، ان میں سے وہ ضمیر فروش تلاش کرو جو عیسیٰ علیہ السلام والے فضائل امام الانبیاء میں ثابت نہ ہونے دیں۔ یہ انگریز کے پلان تھا۔ چنانچہ کیا ہوا؟ ادھر امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، بہت لمبا جبہ کبا، منبر پہ بیٹھ کے مسجد میں گلے پھاڑ کے جب یہ کہے گا کہ نبی پاک کے والدین مسلمان نہیں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس کے بعد وہ نوجوان، ان کا بچہ جب یہ پڑھے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اتنی فضیلت والی ہے، بتائیے تقویت عیسائیت کو ملے گی یا عیسیٰ علیہ السلام کو ملے گی، یا اسلام یا رسول اللہ کو ملے گی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بولیے۔ میں اینڈ میں وہ تقریر آپ والی سناؤں گا، یہ موقع کے مطابق چند باتیں کرنے بہت ضروری ہے، بات توجہ فرمانا تھا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے اگر یہ کہا جائے کہ جناب عیسیٰ کی والدہ فضیلت والی اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام الانبیاء کے والدین مسلمان نہیں، تو تقویت عیسائیت کو ملے گی یا اسلام کو؟ بولو۔ یہ کن لوگوں نے عقیدے ایجاد کیے؟ کیوں کیے؟ کیا ضرورت تھی؟ اس وقت انگریز کی چمچا گیری کرنے والوں، پھر کہوں گا مانو اس وقت بھی سنی سچے تھے، آج بھی سنی سچے ہیں، ہم اس وقت بھی اسے اسلام کا دشمن سمجھتے تھے، آج بھی اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں۔ ہاں، اللہ اکبر۔ ہم اس وقت بھی اس کے مخالف تھے، آج بھی اس کے مخالف ہیں، ہم اس وقت بھی اسے کافر جانتے تھے، آج بھی ہم کافر جانتے ہیں، ہم اس وقت بھی اس کی حکومت کے قائل نہیں تھے، اور آج بھی اس کو سپر پاور نہیں مانتے۔ تو ہم نے کبھی مانا کبھی چھوڑا، کاش تمہیں اس وقت یہ سوچ آ جاتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا انگریز کی ایسی تیسی۔ آج بھی انشاءاللہ دیکھو گے کہ انگریز ذلیل ہوگا، چلو پھر بھی آپ واپس آ گئے الحمدللہ، اللہ کرے آئندہ باد رہو۔ تو مرض کر رہا تھا مسلمان بھائیوں، پھر اس کے آگے چلیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نبی بن کے آیا ہوں، وجعلنی نبیّا۔ کہاں ہے یہ عقیدہ کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی؟ کس نے ایجاد کیا یہ عقیدہ کہ امام الانبیاء کو 40 سال کے بعد نبوت ملی؟ کس نے عقیدہ؟ قرآن کی ہے کوئی آیت جس کا ترجمہ یہ ہو؟ ایک آیت نکال کے دکھا دو، 10 لاکھ روپے انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک عقیدہ کہاں ہے یہ عقیدہ کہ کہیں ایک آیت ہے؟ کوئی دکھا سکتا ہے ماں کا لال کہ قرآن نے کہا، قرآن میں اعلان اللہ نے کیا ہو کہ میں نے 40 سال کے بعد نبوت دی ہے امام الانبیاء کو؟ کوئی ایک حدیث دکھا سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میں 40 سال کے بعد نبی بناؤں؟ صحیح نہیں تو ضعیف ہی کوئی دکھا دے۔ کس نے یہ عقیدہ ایجاد کیا؟ کیوں کیا؟ چند ٹکوں کے عوض اس وقت ان کو اپنا باس ماننے والوں، آج مانو کہ سنی اس وقت بھی سچا تھا، سنی آج بھی سچا ہے۔ تم نے اس وقت چند ٹکوں کے عوض
ایسے عقائد ایجاد کیے کہ مسلمانوں میں اتنے گروہ بنا دیے گئے کہ تباہی کے دہانے پہ لا کے قوم کو کھڑا کر دیا. ورنہ اس قوم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں عشق رسول کی دریات ہاتھیں مار رہے ہو. یہ تو وہ ہے 313 ہوتے ہزاروں کی تباہی کا سامان بن جاتا ہے. طوالت میں نہیں جا سکتا, اشارے دے کے آگے چلتا ہوں. پھر وہ روح اللہ ہو اور کہا جائے اس کے مقابلے میں ہے کوئی, سوری تو ہے مرض کر رہا ہے کوئی ضعیف حدیث کہ نبی نے کہا ہو کہ میں نے 40 سال بعد مجھے نبوت ملی. کہاں ہے قرآن و حدیث میں یہ عقیدہ, اور کیوں ایجاد کیا گیا؟ کبھی غور کیے اس بات پہ؟ میں جا رہا تھا بازار میں, دیر کی بات ہے, اس وقت میں غالباً تازہ مولوی رنگروٹ مولوی بنے ہیں, تو جا رہا تھا تو ایک گاؤں لگا اسی پیسہ بول رہا ہے. میں کہ کڈی چول بی بی ہے, کبھی پیسہ بھی بولا ہے, مگر جب تاریخ کو پڑھا تو پتا چلا کہ پیسہ بولتا ہے, پیسہ بولتا ہے. کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث کے ڈڈورا پیٹنے والوں کہ 40 سال کے بعد یہ پیسہ ہی بولتا ہے؟ پھر اس کے بعد وہ رول لاپ کرے. اس کے جواب میں یہ ہو کہ ہمارا نبی تو ہماری طرح کا ہے, تو تقویت عیسائیت کو ہوگی. اگر 40 سال کے بعد نبوت کہا جائے تو تقویت عیسائیت کو, اگر نبی کو اپنی مثال اور عیسیٰ رول نہ ہو تو تقویت عیسائیت کو. وہ میں شارٹ کرتا ہوں مزید تاکہ وقت اتنی باتوں میں نہ گزر جائے. کئی ہمیں بات دعا دے دینے, جتن شیر نہ پڑی ہوتے نہ دینے. اگر صاحب دوروں آئے آج سواد نہیں آیا, کوئی تھکے لگ دے ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید شیر کا نام تک. عزیزان گرامی, وہ سناؤنا مثال ہے, کو میری اپنی بھی کر لینے دیو, پھر کو اپنی مرضی بھی کدی کدی کری دی ہے. کر لو شیر تو سنا دیں گا, توجہ فرمانا. پھر کیا وہ مردے زندہ کرتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو کے کہا جائے کہ وہ مکھی کا پر نہیں بنا. کیوں کہا؟ کس لیے کہا؟ کس کو خوش کرنے کے لیے کہا؟ کس چیز نے تمہیں مجبور کیا؟ وہی بات ہے کہ پیسہ بولتا ہے. تم نے اس اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, قوم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب جب کوئی بندہ کھڑے ہو کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں یہ کہے کہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتا, کوئی نفع نہیں حضور دے سکتے, کچھ نہیں جانتے, وہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, اس وقت ایک حضور سے محبت کرنے والا سچا مومن کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اس وقت جب بھی کوئی ایسا معاملہ دین کی مخالف اٹھا ہے, اللہ نے کوئی مرد حق اس وقت امام احمد رضا کو کرنا. اس وقت حضور علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے, جب قوم گمراہی کی طرف جائے گی تو کوئی نہ کوئی ایسا بندہ اللہ بھیج دے گا جو حق کے پرچم کو بلند کرے گا. اس وقت حضرت مجدد دین و ملت حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے آ کے لوگوں کو حق بتایا, اور پھر چل کے جب اس خطے میں پاکستان نازے وجود میں آیا تو یہاں جب منافقین کا حملہ ہوا, انگریزی جنتے کا ہوا, تو محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے پرچم بلند کیا. اپنے بیگانے سب تسلیم کرنا ہوگا, یہ وہ حقیقت ہے جس کو ماننا پڑے گا کہ ناموس رسالت کا تحفظ کیا ہے. اور اب ایسے اس قسم کے امام ہیں جنہوں نے بزرگوں کا جو کیا تھا اس کو برباد کیا ہے. تو عرض کر رہا تھا, کہاں لکھا ہے یہ؟ قرآن حدیث میں کہیں ہے؟ بالکل نہیں. صرف انگریز کے امام پہ اب وہ ہاتھ کی دی ہوئی دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہے. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ بھاس آؤ, خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, اس طرح مانو جیسے صدیق اکبر نے مانا ہے. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں, ببانگ دہل علماء کا خادم ہوں, پاپوش بردار ہونا فخر سمجھتا ہوں, علماء کے جوتے اٹھانے کو فخر سمجھتا ہوں, علماء حق اہل سنت کا دماغ خادم ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں, ایک
तहरीरें मैं पढ़ता हूं, कहीं कुरान से, हदीस से या सहाबा से वो कोई अकायद साबित कर दे, एक एक इबारत के मुकाबले में 10-10 लाख देने के लिए तैयार हो। मगर फैलम तफलू वलन तफलू, मां ने वो लाल पैदा ही नहीं किया जो अपना मजहब कुरान और हदीस से साबित करे, और जो आला हजरत ने कहा है वो तो है ही कुरान और हदीस। कहा अपनी तरह के समझो, मगर इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह हमद रजा खां बरेलवी ने क्या फरमाया, कमा आमनन नास, अल्लाह कहता है इस तरह मानो जैसे इन लोगों ने माना है। और उन्होंने कैसे माना, महबूब कायनात से अफजल हो तुम। तर्जमा आला हजरत की जबान में कर लेते, क्यों भाई, ठीक है ना। आके सरवर कहो के माल को, जे पढ़ना जे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं भी आखिर दावना आशा कसम मैं नहीं पानी भी तुहानू कसम में तुसी पढ़ो। कई बंदे का नहीं भी दिल करता, वेखो वेखी आके बैठे होंगे वो जंज में बकायदा शामिल नहीं होंगे, उंज ही कोल बहिंदे होंगे भी लाड़ा किवें जांदा है बगैर पुछो। उन्हां दी गल नहीं, जेड़े उंज उहनूं तो फिर जिम्मेदार होंदे ना, ते जेड़े वाकयातन हजूर ते बड़ेरियां नूं भी माफी, जिन्हों ना आवे उहनूं भी माफी, ते जिन्हें जदों कसम भी नहीं ते ईमान दी सलामती नाल जिस पढ़ना होवे ना उदों अगे धोखा देवे ते फिर अल्लाह तो पाए। की ख्याल है? हूं गल करो जिस पढ़ना है वो बंदा हाथ खड़ा करो, जिस नहीं पढ़ना मसीते पर नहीं चुकना तो एवं ना गल करे, एवं ना चुकया जे। हाँ जिस बुलंद आवाज जिस हौली पढ़ना भी थले रख चुकी रखा जी, मैं ध्यान मार ला भी कि नहीं करता हजूर दी नात पढ़ते। तुहाडा भाई जी अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सारे ठीक हो? अच्छा हो गया काम इधर। हाँ फजा गूंजनी चाहिए, चेंज हो जो किराए ते लिया के भाए ने तो स्वाद ना होया। मिल के कह लो सरवर कहो के मालिक मौला। नहीं भाई सच्ची गल करनी चाहिए, मुंह रखनी गल नहीं करनी चाहिए, हाल ही वो स्वाद नहीं आया। खसूसन सच्चे पास वाले कह रहे ये नहीं मजा। मैं क्या जी ने बुलंद आवाज ना पढ़ना, सरवर कहो के मालिक फजा तुझे जरा, सरवर कहो के मौला तुझे, सरवर कहो के मालिक मौला तुझे, पागे खलील का बुले से पाक तुझे, पागे खलील। मैं क्या जैसे बुलंद आवाज में पढ़ना, हाथ चुक के जरा गवांढी ना पढ़े वो तुसी भी ध्यान करो तो अल्लाह तो पाए। सरवर कहो के मालिको, सरवर कहो के सरवर कहो के मालिको मौला, सरवर कहो के मालिको मौला कहूँ तुझे, पागे खलील का गुले से पाक कहूँ तुझे, ये पागे। हजूर दे गुलाम मुताबिक मैनू भी मजा आता, इधर मिल के कह लो बागे खलील का गुले, बागे खलील का गुले से कहूँ तुझे, बागे
پاک ہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا. ہاں میرا عقیدہ قرآن گواہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. میرا نبی ساڈیاں جانا تو جانا دا مالک سرور کہوں کہ مالک مولا. میرا عقیدہ اعلی حضرت نے جو بیان کیتا ہے وہ تے قرآن و حدیث ہے کوئی ماں دا لفظ میں پڑھنا ہی باہر تو وکھائے کوئی قرآن و حدیث تو فی حوالہ لاکھ روپیہ. شاہ جی تہاڈے کول اینے ہیں میں کہ کدی 10 ارب آکھ لیے کہڑے دینے پینے نے گل ہی بڑی پکی ہے. وہ دی وجہ ہے سنیاں دا مذہب ہی ایڈا پکا ہے پاویں 20 کروڑ کر لئیے دینے نہیں پیندے گل ہی بڑی پکی ہے. 10 ارب بھی آکھے تے دینا تو عزیزاں نے گرامی مرض تے نالے تھوڑے نے کوئی. میرے آقا دی گل ہی بڑی شان ہے ہی گل ہے آقا دی عظمت فضیلت ہے ہی قرآن حدیث ہے ہی ہے نالے وہ رب یہ جڑیاں انہاں تو ہی نہ تے گستاخیاں کیتیاں نے یہ لبدیاں پئیاں قرآن چوں جیڑا رب جیڑے بیان کرنے لگا آندے یا ایھا الذین آمنوا سبحان اللہ کہہ لو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. تسی رائنا نہ کہو کیونکہ جنہ لفظاں دی اوٹ وچ یار دی توہین ہوے لفظ بدل جاؤ لا تقولوا رائنا نہ کرو. یا اللہ جی عرض و معروض کرنی ہوئے تے کیویں عرض کریے تیرے نبی دی بارگاہ وچ صدقے جاواں اس نبی دی عظمت تو صدقے جاواں اس مدینے دے تاجدار دی عظمت تو جدے پروٹوکول جدی بارگاہ دے آداب رب. یا اللہ جے لا تقولو رائے نہ تیرا حکم ہے جے رائے نہ آکھیے تو پھر کی کمیں کہ جے عرض و معروض کرنی ہوئے تے کمیں گل کریے. خالق کائنات فرماؤندہ پیا اے میرے ایمان والے بندیو اے میرے بندیو سنو تو میں طریقہ دسنا عرض و معروض کرنگا کی لنظرنا تسی آگیا کرو یا رسول اللہ نظرے کرو فرماؤ زور لگا لو سبحان اللہ. لنظرنا یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ. تسی کہے کرم منگیا کرو اے ہو جا لفظ بولو جدے وچ عظمت ظاہر ہوئے فضیلت ظاہر ہوئے شان ظاہر ہوئے. تسی کرم منگیا کرو. اے دا کرم دا معنی ہے جی گل آکھیا برسنہارے اینی عرض پڑھیا کسی راہ جاندے نو آکھی نے کہ 2 باری میرے نال پڑھ جاتے ہو بھی پڑھ جاندا ہے تسی ہمیشہ ہونا لے ہونا ایڈے زمین جنبت نے جنبت گل محمد کہ ایڈے منہ بخیل نے انہاں حال بھی نہیں پڑھے. مل کے ذرا پہلو برسنہارے رم جم برسنہار جنہ اجتماع اینا روڑا اینا کہ دی بلند آواز نہ پڑھو نا قسم امریکہ لے ہونی پاچ جا برسنہارے رم جم برسنہار جم برسنہار رم جم ایک بوند ادھر برسا جانا ایک بوند ایک بوند 2 بوند ادھر برسا جانا 2 بوند
لیا ہوں تے کرم فرمو منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پا نہ موری نیا نہ موری نیا پھر میں کہوں گا بڑے جیڑا حضور دی نعت نو ذریعہ نجات سمجھدا ہے عبادت سمجھدا ہے وہ بندہ ہاتھ کھڑے پھر ریکویسٹ ہے اچھی پڑھ لو اسے نبی دے نعت ہے عرض ذرا ذوق لینا چاہنا تے نالے منگن دا ویلا بھی ہے ٹلیا نہیں رہی دا برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم تو بھود در نہ تو بھود در برسا جانا تو بھود در برسا جانا تو بھود جانا تو بھود ادھر برسا جانا تو بھود ادھر منجدار میں ہو بگڑی اے ماں صاحب دے کاجل والے تیری بارگاہ جلس کرنے کول انظرنا نظر کرم فرماؤ ان جا کے تسی عرض کرنے پہ اے ماں صاحب دے کاجل والے نگاہ کرم فرماؤ بڑی مشکل میں جب پھنسے صحیح گل ہے عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ سنیو تو آڑی تے او گل ہے تو انہوں نہیں پتا ہے کنہ مشکل ویلا ہے اس سپ دے مونچ کرلی آ گئی ہے ہاں ہاں جڑا پنجابی وہ ایس جے نہیں پتا تے کم از کم حالات روے کہ اچھی ساری عرض کر لے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ کیوں میرا نبی سن جائے اپنے غلاماں دی پکار سن جائے اے ویلا پکارن دا منجدار میں ہوں بگڑی اے منجدار میں ہوں بگڑی منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پا میں کہہ جی نہیں تے رسول اللہ دی بارگاہ جی استغاثہ آئی متے کوئی ویلا کھنجا جایا میں تکلف وچ پیا آئی بے خود ہو کے کہہ لے موری نیا پا جانا موری نیا لگا جانا موری نیا پا جانا منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا اے مازار دے قادل والو ایک پاسے کفر ایک پاسے منافقت ہے تو کریم ہے ہن لاج رکھ لے موری نیا نہ موری نیا منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا نہ موری نیا عزیزاں نے گرامی تو مرض کرنا پیا جیڑا رب اینی گل بھی برداشت نہیں کرتا پیا فرمایا لفظ بدل جو لا تقولوا رائنا
لفظ بدل جاؤ جنہ لفظاں دی اوٹ وچ یار دی توہین ہوندی ہوے او لفظ بدل جاؤ اس واسطے لفظ بدل جاؤ او رب آندا پیا لفظ بدل جاؤ او کیویں او دے کلام دے وچوں اس قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں کیویں نبی دی توہین دا پہلو نکل سکدا ہے او دے وچ تے عظمتاں نے شاناں نے فضیلتاں نے ایویں کہندا پیا ورنہ اے قرآن چوں ایک آیت کڈ کے وکھا دے مسلمان بھائیو توجہ نال او دے وچ تے اودیاں فضیلتاں نے اے برابری دے دعویٰ کرن والا وکھائے تے صحیح جدا مقام ہوے وما ينطق عن الهوى ہائے ہائے کوئی وکھائے تو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ہے کوئی جدا بولنا رب دا بولنا ہوئے توجہ اے آئینہ ہے جڈا میرا کلوز ہوئے جڈا میرا یار ہوئے اے ہو نہیں سکدا میں ایتھے جو آکھا وہ کراچی بہ کے وہی آکھے جے میں ہاتھاں جے چکا وہ ہاتھاں جے چک لے جے میں پنجاں دا نوٹ پھڑیا تے وہ بھی اوتھے پنجاں دا نوٹ پھڑے یہ پاسبل ہے ممکن ہے وہ بولو تو صحیح میں نہ کہ میں ایتھے پنجاں دا نوٹ پھڑا ہے کوئی بندہ میرا ایڈا کلوز یا کسے دا جڑا وہ بھی اوتھے پنجاں دا نوٹ پھڑے جے میں تقریر کرا تو وہ بھی اوتھے تقریر کرے جے ہاتھ میں اوتا چکا تو اوتا چک لے تھلے کرا تو تھلے کر لوے ہے کوئی پاسبل ہے دنیا چ ہاں ہے وے کون جڑا عکس ہوے گا میرا عکس ہوے گا میرا پرتا ہوے گا جدو تقریر میں کروں گا ہونٹ وہ دیکھ لیں گے میں بھی ہاتھ چکا وہ بھی ہاتھ چکے جہد میں گسے وہ گسے جہد میں راضی وہ راضی جدو میں بولا ادو بولے جدو میں چپ کر رہا وہ بھی چپ کر رہے میرا نبی اللہ دے حسن و جمال دا میرا نبی اللہ دے حسن و جمال دا عکس پرتاؤ کون وہ دے برابر ہو سکتا ہے اور مسلمانوں یاد رکھو عکس دی برابری ہو ہی نہیں سکتی عکس میرا ہوئے وہ دی برابری نہیں میرا توجہ وہ دی وجہ عکس دا برابری کرنے واسطے میرا برابر ہونا شرط ہے یہ میرا عکس نہ شیشے تے دی برابری نہیں یہ دی برابری واسطے میرے برابر ہونا شرط ہے میری مثل ہونا شرط ہے میرا نبی اللہ دے حسن و جمال دا عکس ہے جی میں وہ دا سا نہیں کوئی نہیں ہوں میں دا بھی سا نہیں کوئی نہیں میرا نبی بھی بے مثل بے مثال نہیں ہاتھ پیر ایک جنے میں کہ قرآن نے دوا تو بہی متشابہ جنتیاں نو پھال ملن گے امب بھی ہو جائے ملن گے انگور ہی ہو جائے ملن گے کیلے ملن گے کھا کے آکھیں گے تو وہی نے جڑی ختمہ کھان دے رہے ہیں یہ تو وہی نے جڑے اسی بولو تے صحیح ختمہ کھاندے رہے ہیں جڑے دنیا تے ملتے رہے ہیں سانو ہائے ہائے افسر دی بیوی تے مولوی دی بیوی بیٹھیاں نے دوویں انہوں نے آخیا ساڈے صاحب روز فروٹ دی ٹوکری لے فل ٹوکری مولوی صاحب دی بیوی آخیا تم بھی فکر نہ کر ساڈے وال بھی آਉਂدا وہ صرف کٹے آਉਂدا کیونکہ ساری قوم ایڈی سخی ہوندی ہے مولوی مسکین کو پیسے نہیں دیتے پہ وہ بھی بیچارہ فروٹ بچے لے لے جائے مولوی چٹے کپڑے پا جائے انہوں نے سر تے سپ لیٹ جاتا او ہو باہر حال عرض کرنا پہ مسلمان وہ تو ہی متشابہ ملتے جولے تو وہی امب نے جڑے اسی اگے کھاندے رہے ہیں وہی انگور نے پر شکلوں ایکو جائے ہون گے اوویں اودی امب و شکل ذائقے وچ زمین آسمان دا فرق ہوے گا ہن ایتھوں دا ایک پیرا تھلے مدے امرود چول جائیے آکھے تے میں اس انگور دے نال تے اونوں سارے آکھنے یار نو ہاتھ مار تو اپنی حیثیت ال ویکھ تو 5 روپے تڑی ویکنا چولے جائیے کوئی تینوں اونجی گلا بالا نے چونگا فری دے چڑھتا ہے ادھا توتیا ٹکے ہے وہ امرود آکھے میں وہ جنت کے پھل دے برابر ہاں شکلوں ایک ہو جائے تے سارے آکھنے چول مار دے
مثال وہ دیتی ہے سادہ بندہ بھی سمجھے. ہاں جی تو کرنا پیا میرے نبی ورگا تے کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں. کیڑا جے واسطے انہیں اہتمام جدو آوے تے رب انہیں خصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی ہوندے نے جسے نبی پیدا ہوئے نا اللہ نے ایک تھم بنایا تھم جڑا چمکدا سی اور جدو معراج شریف تے سرکار گئے نا آکھیا سونے آ تھم تیرے میلاد تے بنایا سی سارا آسمان دے نال روشن ہے. خصائص الکبریٰ وچ موجود ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے درج کی تھی جدے جمن تے رب روشنیاں کرے نبی آوے تے کائنات دے یتیم ہس پین مسکین ہس پین ہر پاسے چانن ہی ہو جان مدینے دیاں گلیاں چ کدی نیرا نہ ہوئے حضور دے آن نال تے تو برابری دے دعوے کرے نان. اعلیٰ حضرت نے کی آکھیا اعلیٰ حضرت نے آکھیا جو قرآن و حدیث سنیاں دا مسلک ہوئے جڑا کوئی ہور ہے جدے آن تے چانن ہوئے اگر کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ اجملو یہ صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضیٰ نے منیا ساڈا کیدا ہوے صدیق آکھیا کائنات وچ سونیا تیرا ثانی کوئی نہیں او دا ترجمہ نہیں کر رہا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و عطا کی قسم تیرے جہاز ہی لگ دے پڑھ لو کچھ نہیں تیرے خالق حسن و عطا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و عطا کی قسم تیرے خالق حسن و عطا کی قسم تیرے خالق حسن و عطا کی قسم. تو عرض کرنا کہ مسلمان بھائیو میرے نبی دے متعلق عقائد وہ نے اہل سنت دے جڑے صحابہ دے عقائد نے میں دعوے نال نہ ایک اپنا عقیدہ کوئی صحابہ تو ثابت کر دے میں فی عبارت 10 لاکھ دے دیاں گا. حالانکہ سارے سنیاں کو لینے اساں گوریاں کو پیسے کو نہیں لے اللہ دے فضل و کرم رکھ. ہاں جی یہ اپنے لے کے راضی ہو گئے نا انہوں F-16 دے پیسے نہ رکھی F-16 دے پیسے لے کے انہیں حالی تک انہوں نہیں دیتے واپس نہیں دیتے مطلب سانو پاکستان سانو نہیں دیتے اور دینے بھی نہیں اس ایڈا ویار دا کھرا نہیں سی جڈا انہیں سمجھ لیا سی ادو بھی ہمیں چول وج گئی ہے توبہ کر لین تو بھی ٹھیک. ہاں جی تو رس کرنا پہ باقی امریکہ کو ساڈے اج کل رولا ہے نہیں مولوی ہمیں پڑکنڈا نے اسلام دی مخالفت نہیں ہوندی پئی. میں سنیت دی ترج مارا مینوں گل میں پھڑ کے ٹھا کے 5 ہرورے کڈ مارے تو آخر نہیں شاہراں دی گل پے سنیت دی تے کوئی گل نہیں. عجیب میں یہ آکھاں گا ارباب اقتدار نو کہ صاحب یہ جے کو گل کرے نا یہ وردی دی توہین ہی نہیں بھائی تسی توہین والے کام ہی نہ کرو کیوں توہین والے کام میں یہ ایک بات عرض کر جاؤں پوری قوم اس یونیفارم کا احترام کرتی ہے مگر بعض لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس یونیفارم اور عوام کے درمیان کلیش کروانا ہے جو ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اور آج کہتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ایک طرف انڈیا وہ بھی دشمن کافر کافر کے نعرے لگوا کے ایران کے متعلق بھی حالات اچھے نہ رہے افغانستان بچتا تھا وہاں بھی ہمارا جو کردار ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. اس کے بعد یہ کہا جائے کہ پاکستان کو کوئی ڈر نہیں کی چھوٹی ہے جی قوم پاگل نہیں ہے قوم سمجھدار ہے
آخر جی پاکستان کو کوئی خوف نہیں، یہ کی مطلب؟ وہ جی آ دے گا پاکستان کو فائدہ ہوگا. مجھے گل یاد آ گئی ہے، کسی چودھری کا ٹگا نکل گیا. کی بولو بھی؟ وہ اگے کوئی دربار آ گیا، اس آخیا بابا جے میرا ٹگا لب جائے ایک بکرا ایک اچھاڑ 1000 روپیہ تے لنگر دیا 11 دے گا. اگے مسیت بنتی سی، مولوی صاحب بیٹھے، حضرات دیو سونے منارل ویکھو جی منڈا خوش ہو کے 5 روپیے لیا پیا. وہ مولوی صاحب اعلان کر دے، اس آخیا جی 10,000 روپیہ مولوی صاحب تمہوں سوٹ تے ساری مسیت صفاں پا دیا گا جی میرا ٹگا لب جائے. اگاں گیا تو کوئی ملنگ بیٹھا سی، انہوں نے کہا بابا جی ایک جوڑا دیا گا، ایک بکرا پیش کرا گا تے نالے میلے تے بھی آواں گا. جوں لکھن لگے گئے تو 50,000 روپیہ سکھ گیا. نال جہاں نوکر سی اس آخیا چودھری ٹگا کنے دئیے کہ سارا ہی 150 کا. اس آخیا تے چوڑا مارنا پیا سکھ تو 50,000 تو اتنے گیا. اس آخیا لب لین دے سارے دے کے ٹوراں گا. اس آخیا ٹگا لب لین دے سارے دے کے ٹوراں گا. وہ جی آ کرے گا امریکہ. میں کہ پتر تینوں دے کے ٹورے گا سب کچھ، جنہیں لے واپس نہیں پیا کرتا. ہائے ہائے ساڈے دوالے بڑے چھالا مار کے پڑ لو فلانے پڑ لو، مولوی پڑ لو، فلانے جلوس کاڑو پڑ لو، فلانے پڑ لو، فلانے پڑ لو. ساڈیا لول کے آتے آئی للا کر دے چھالا مار دے. آدھے مولوی تھی اپنا تو نہیں پاتے، سارے اترے کام تھی کر دو پھر تھی سانو آدھے ہو. عجیب قسم خدا دی ساری قوم بھی عجیب ہے. شل دی صاحب مائی دا منڈا سی تے انہوں منڈا چودھریاں دے چنڈا پہ مارے. وہ روئی جائے وہ ماں نو جا کے آخیا تیرے منڈے نو مار دینے پہ. وہ پچی آئی، اس آ کے اپنے منڈے نو سجیو 1 2 3 4 چنگی پھیٹی لا. لوگ آخر مائی نالے اگے روندا سی مسکین نو مار پی نالے تو مارن دا آدھی میں مارنی روندا کیوں؟ اس آخیا انہوں مار جو پہ مسکین ہوگی نا. اس آخیا تھی تو میں مار رہی ہوں، رونا کیوں؟ چپ کر کے مار کھانی چاہیے. اس آخیا کیوں؟ اس آخیا جہاں مارد ہے نا پیا جی وہ شریکاں جائے تو وہ سیکتے ہیں بوٹا، شریکاں جائے تو بوٹا سیک جی یہ بھی نہ مارے تو کنوں مارے مسکین. اصل گل یہ کہ جس کوئی گل ہوں نا تو سڈیا مسیتاں کے ڈانگا پھڑ کے کھلو جاتے ہیں ضرورت نہیں کہتے گا. ہوں ادھر وہ تو بوٹا سیکتے ہیں، ہوں کوئی شہ نہیں بول رہی. ہائے ہائے افسوس اے ایمان نہ کہ جے کدی تیرا بھی رسول اللہ نال تعلق ہوتا نا تو مڑے جنا ہوتا. سانو جدو لبے نہیں ہو جائی لبے ایمان نہ جدا رسول نال واسطہ ہوئے لبے گا تو پھر کام چلے گا. وہ تو ملک تے قوم کیونکہ جدا رسول اللہ دا غلام ہوئے دا رخ مدینہ منورہ ہوئے. اگلے داڑے میٹنگ سی حضور وہ آخر گے جی لیبرل ہونا چاہیے. میں کہا لیبرل کا ترجمہ دسا ہے کی؟ میں کہا انتہا درجے کا فاسق فاجر. لیبرل کا مانا ہے انتہا درجے کا فاسق فاجر جہاں کوئی نڑی ڈٹا نہ ہو. میں کہا جی اسی کوئی نڑی ڈٹے، اسی تے رسول اللہ دے غلام ہاں، اسی کوئی لیبرل نہیں جی. پر مصیبت پی ہوں گل پھر آ جاتی ہے، وقت بھی زیادہ ہوں پیا. گل یہ کہ ہوں تو مولویاں کا بھی بیڑا گرک ہو گیا، وہ بھی لیبرل پہ ہوں. اسی جی سارے دے سانجے ہاں. میں کہ سانجا تو بال کدی نہیں کسی منیا، قائد سانجا منتا پھرتا کوئی روندا کر تو ادھر. وہ آتا جی اس میں سارے کا سانجا وا. میں کہ سانجی تو اولاد کو نہیں منتا، تو قائد سانجا بنیا پھرنا. اسی کسی نے سانجے نہیں. انہوں ماہی کدی نہ ملیا جڑا دوں کراندہ سانجا اکو پاسا رہندا نہیں ہیرے یا کھیڑے یا رانجا. اسی تے رسول اللہ دے غلام ہاں تو وہ مننے مسلمان بھائیو وہی اپنے اتباع کرتا رہا پیا. انج منو جو نہ منیا انہاں کی منیا میں. آؤ میں کس طرح منیا آخری گل کر کے اجازت وقت زیادہ ہوندا حضور مال چاہنا پیا تو جو فرمانا پہاڑی تے کٹھیا کیتا، پہاڑی تے کٹھیا کر کے سارے نو جس لیا گیا او لوگو یاد رکھو لا الہ الا اللہ. انہاں کیا ساڈے سارے ایویں رکھے بالکل ایویں نے. فضول نے فرمایا اے تہاڈے کچھ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ. میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں. ساری قوم بگڑ گئی، سارے لوکی بگڑ گئے. ایک
ایک بندہ سارے گلاں کر لیتا ہے، اے محمد تیرے نال سوشل بائی کارڈ کر دیاں گے، یہ کر دیاں گے، وہ کر دیاں گے، وہ کر دیاں گے، تو ساڈا اسی تینوں اینی عزت دینے ہاں، تو ساڈے سارے نوں برا آنے پیا، ساری قوم گلاں لگ پئی کرن، بگڑ گئے۔ ایک بندہ درمیان وچ کھلوتا ہے، گل نوں ذرا توجہ نال سنیں جی، ایک بندہ درمیان وچ کھلوتا ہے، کدی قوم ول ویندا ہے، کدی وضحا دے چہرے ول ویندا ہے۔ درمیان وچ کھلوتا بندہ کدی قوم ول ویندا ہے، کدی وضحا دے چہرے ول ویندا ہے۔ قوم آوازیں کس دیے پئی، گلاں کر دیے پئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر دیاں گے، وہ کر دیاں گے، تینوں کوئی نہ منے گا، سارے رولا پایا۔ صدیق اکبر درمیان وچ کھڑے ہو گئے، ٹھہر جاؤ، سارا عرب خاموش ہو گیا۔ عرب دا بہت بڑا سردار، بڑا معزز اور عظیم ترین شخصیت نے جدو ہاتھ کھڑے کیتے، ہر پاسے سناٹا چھا گیا کہ شاید سردار کو گل کرن لگے نے، اس لیے نہیں کہندے، ساری قوم خاموش۔ فرمایا کی آندے ہو، کوئی نہ منے گا، پہلا تو کدی قوم ول کدی وضحا دے چہرے ول ویندا سی پیا، اس لیے ساری قوم نو چپ کرایا تے وضحا دے چہرے والا اپنے صدیق دے چہرے ول ویکھن لگ گیا کہ میرا صدیق کی آخر لگا ہے۔ ساری قوم خاموش ہو گئی۔ فرمایا کی آگے کوئی نہ منے گا، گواہ ہو جاؤ، میں تینوں مننا وا۔ قوم نے رولا پایا، صدیق تیرا سوشل بائی کاٹ ہوئے گا، عبداللہ تیرے نال بالکل کوئی تعلق، رشتے داریاں ناطے ختم۔ فرمایا تسی کون ہو جڑا میرے نال ناطے توڑو، جڑا میرے یار دا دشمن ہوے میں اودے نال واسطہ رکھنا ہی نہیں چاہتا، تے یا اللہ منیے کیوں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، انج منو جو صدیق بنیا وے، سر شاہ چھڑ دیتی ہے صرف حضور، جدے نال پیار جڑا حضور دا نہیں وہ ساڈا بھی، بولو بولو ساڈا بھی۔ میں نام نہیں لینا، مینوں نہ منع کیتا ہے مولانا مناظر اسلام نو پتہ ہے، مدینے شریف، ہاں جی مینوں آندے نے شبیر حسین نہ سنا، میں کہ سنا دینے، بڑے مہربان نے، درویش بندے نے، صاحب حال نے، کیونکہ ایک دو ویکھیا بھی تو مینوں میں کہ نہ سنا تے میں ذرا اس معاملے تھوڑا جا خوش کر لیا، میں کہ جناب کو تسی بھی سناؤ، کدی سانوں ہی آندے ہو۔ مینوں آندے نے کہ شبیر شاہی تسی کتنے سو، میں تمہیں لبدا رہا، میں کہ جناب تسی آپ نہیں لبدے، میں تے آپ کنی بار آیا، تسی لبدے کو ٹکانا تہاڈا ہوے تے لبے، اسی تے آپ تمہیں لبدے پھرنے۔ وہ لگے گلا کر، میں کہ جناب تسی میرے سننے والے ہو تے ہر بندہ لالچ نال پیار کردا ہے، کوئی تسی بھی کسی کو دعا کو بد دعا دیا کرو کہ میرا چپ کر کے ہس کے ٹر جاؤ، تو میں کہ اسی ایویں سیاپے تے پی رہیے، لوگ امیداں نال پیار کرتے ہیں جناب، آندے مطلب میں کہ جناب مسکین آدمی ہاں، وہ ایک انہاں دنوں کوئی پریشان، میں کہ دعا کرو، خدا دی قسم کہن لگے جائے ہو گیا تو سن نہ سنا، اور واقعتاً جس لے انہاں آکھیا میں دوجے دیڑے فون کیتا، انہاں کہ جی ہو گیا کام، یعنی اس طرح دا بندہ، وہ بندے درویش نے، تو مینوں نہ میں کہ جناب اج تسی سناؤ، اج میں ہی ساری عمر نہیں سنانی ہے، تساں بھی سنانی ہے، آندے نے آ تین سنا۔ مولانا نوں اس گل دا پتہ مناظر ہی سی، مینوں کلاوے چ لے کے حضور دے قدماں ال کھلو گئے، اج گنبد وال اشارہ کر کے لے تو میرے کو سنتے سن پیر میر علی شاہ صاحب دا بھائی یہ سنتے اج لے گئے تے گنبد دے سامنے کھلو گئے، آندے نے چھل لائی شبیر شاہ جی تمہیں اسی بھی سنانے ایک ماہی مل جائے لوڑ زمان۔ آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخوان نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈی وی ڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔
پیرکاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔